الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والرزین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة علی سید الاوصیاء امیر المؤمنین ثم الصلاة على سيدة الفاضلة الخاملة الفقيهة المطيعة التي إذا قامت في محراب عبادتها تضيء بنور وجهها بيوت الأنصار والمهاجرين ثم صلاة على أولادها المعصومين بالخصوص على الحسن والحسين ثم رحمة الله على أصحابهم وأحبابهم ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات کوئی بات نہیں، مولانا کی خیر ہے، انہیں کہاں گرمی لگتی ہے۔ درود پڑھ لیے محمد والے محمد کی ذات پر۔ محمد وجل اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل۔ خداوند متعال قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے رسول اللہ کو، کہتے ہیں فذکر ان نفعت الذکر، کہ رسول تم تذکرہ کرو، یاد دہانی کراؤ، یاد آوری کراؤ، یہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ میری طرف متوجہ رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو یاد دلاؤ، شاید یہ اس وجہ سے چیزوں کو یاد رکھیں، شاید اس وجہ سے انہیں کچھ فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں کچھ چیزیں ہیں جن کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، کہ جن کا بار بار تذکرہ ہونا چاہیے، جن کو بار بار یاد دلایا جانا چاہیے، جن کو ذہن نشین کرانا چاہیے ہماری زندگی میں۔ مثلاً اگر قرآن کریم میں آپ دیکھیں تو بہت سے ایسے مطالب ہیں، بہت سے ایسے قصے ہیں، بہت سے ایسے واقعات ہیں، ایسے انبیاء ہیں جن کا تذکرہ ایک ہی واقعہ کئی بار مختلف طریقوں سے ذکر ہوا ہے، کیونکہ وہ اس قدر اہم ہے تاکہ انسانی ذہن میں نقش ہو جائیں۔ اور پچھلے 8 نشستوں میں مسلسل ایک حدیث آپ کے گوشے گزار کر رہا تھا کہ رسول امی، رسول امین، رسول صادق یہ فرما رہے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ اور اتنے دنوں میں یقیناً یہ حدیث آپ کے ذہنوں میں نقش ہو چکی ہوگی، یاد رہے گی، اور اس کے جو مختلف جہات تھیں، مختلف مطالب تھے جو میں مسلسل عرض کر رہا تھا کہ حسین ابن علی ہر ایک کے لیے، ہر طبقے کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، سب کے لیے ہدایت کا چراغ ہیں کہ جہاں سے ہدایت لی جا سکتی ہے۔ میرے ساتھ ساتھ چلیے گا اور ان تمام مطالب کو جو پچھلے دنوں میں نے عرض کیے ہیں وہ ذہن میں رہیں کہ کس طرح حسین ابن علی ہر جہت میں ہدایت کا ایک چراغ ہیں۔ ظاہر ہے اگر یہ مجالس اس سے زیادہ بھی ہوتی تو میں ہر مجلس میں اسی ہدایت کا ایک اور پہلو نکال کے آپ کے لیے وہ کرتا، لیکن ہمارے پاس وقت مختصر ہے، چند دن رہ گئے ہیں۔ میں بنیادی طور پہ ایک بنیادی ترین نقطہ جو جس طرح سے بھی آپ ہدایت حاصل کرنا چاہیں یا اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہیں اس مطلب کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔
اور وہ یہ ہے کہ اگر حسین ابن علی ہدایت کا چراغ ہیں، ہر حوالے سے ہدایت کر سکتے ہیں، ہر ایک کے لیے ہدایت کا چراغ ہیں، تو کیوں بہت سے لوگ اس ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں؟ سوال ہے۔ کربلا میں اتنے افراد، ہزاروں افراد یا لاکھوں افراد جتنے بھی تھے، وہ تو ہدایت سے محروم رہے، جو ہدایت پہ آنے والے تھے وہ بہت کم افراد تھے۔ اس کے لیے ہمیں بنیادی سوال پہ جانا پڑے گا کہ انسان کو ہدایت کب ملتی ہے۔ مثلا ہدایت پہلی چیز یہ ہے کہ جو انسان خود یہ جانتا ہو کہ اسے ہدایت کی ضرورت ہے۔ مثلا ایک شخص کے سامنے دریا بہہ رہا ہو پانی کا، اور اسے یہ پیاس ہی نہ ہو، یا اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اس چیز سے پیاس بجھائی جا سکتی ہے، اسے اگر یہ بیسک ریکگنیشن نہیں ہے، اپنی ہنگر کی ریکگنیشن نہیں ہے، یا اسے یہ ہی ریکگنیشن نہیں ہے کہ مجھے گائیڈنس کی ضرورت ہے، اس کے سامنے آپ چلتا پھرتا حق بھی سامنے لا کھڑا کر دیں تب بھی نہیں مانے گا۔ یعنی اس کے سامنے آپ فرشتے اتار دیں وہ تب نہیں مانے گا، اس کو معجزے دکھا دیں تب وہ نہیں مانے گا۔ مباہلہ میں ائمہ کو مان گئے، پنجتن پاک کو مان گئے، لیکن کیا حق کو مانا نہیں مانا۔ یعنی جو شخص پہلی چیز جس میں یہ ہنگر ہی نہ ہو، جس کی یہ خواہش ہی نہ ہو کہ اسے ہدایت چاہیے، بلکہ وہ اس دنیا میں اس قدر غرق ہو چکا ہو، جب دین کی بات کرنا شروع کی جائے، جب گائیڈنس کی بات کی جائے، جب ہدایت کی بات کی جائے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے ڈسٹرب کیوں کر رہے ہیں، میری دنیا کو ڈسٹرب کیوں کر رہے ہیں۔ یعنی اگر انسان میں یہ بیسک خواہش نہیں ہے تو اسے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ صم بکم عمي فهم لا يرجعون، یہ پتھر ہیں، یہ گویا اندھے ہیں، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، اب آپ ان کے ساتھ جو کچھ بھی کرتے رہیں یہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ تو بیسک پہلا پرائمری فیکٹر یہ ہے کہ انسان میں یہ ریکگنیشن ہو کہ اس کی ضرورت کیا ہے۔ ہم میں سے اکثر انسانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں اپنی بیسک نیڈز کا نہیں پتہ، ہمیں اپنی بیسک جو مشکلات ہیں ان کا بھی نہیں پتہ ہوتا، ان کا حل کیا ہے ہمیں اس کا بھی نہیں پتہ ہوتا۔ میں نے پچھلے دنوں ایک نقطہ عرض کیا تھا کہ دعا کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ انسان اپنی نیڈز کو، اپنی پرابلمز کو پریسائزلی اور کنسائزلی ڈیفائن کر سکے کہ میری زندگی کے مسائل کیا ہیں۔ جب آپ ورڈنگ میں لے کے آئیں گے آپ کو پتہ ہوگا یہ میرے یہ مسائل ہیں، ہم توجہ کریں گے۔ اگر آپ کو اپنی پرابلمز کا ہی نہیں پتہ، اپنے مسائل کا نہیں پتہ، تو آپ لا علاج ہے، کوئی مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب انسان وہ ڈیفائن کر لیتا ہے، اس کے بعد اگلا سفر آتا ہے کہ اب انسان ارادہ کرتا ہے۔ انسان کے پاس ایک ول پاور ہونی چاہیے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کے پاس ول پاور ہو، ارادہ ہو، ہمت ہو، اب وہ ارادہ کرے کہ مجھے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ مثلا ہدایت کا چراغ سامنے ہے، عین حق یعنی علی امیر المومنین سامنے ہیں، یا مثلا ایک شخص پیاسا ہے، اسے پیاس بجھانی ہے، دریا سامنے ہے، اب وہ دیکھتا رہے گا تو اسے کچھ نہیں ملے گا۔ وہ کسی عالم سے کسی شخص نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے خدا پہ تکیہ کر کے گھر بیٹھ جائے تو اس کو رزق مل جائے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، انشاءاللہ بھوکا مرے گا، انشاءاللہ بھوکا مرے گا، کیونکہ یہ کوشش ہی نہیں کر رہا۔ ایک حدیث ہے امام رضا علیہ السلام سے، فرماتے ہیں کہ جو شخص دعا کر کے پھر اس مقصد کے لیے، اس کام کے لیے کوشش نہیں کرتا، وہ ایسے ہی ہے جیسے خدا کی توہین کر رہا ہو۔ وہ کیسا ہے؟ جیسے خدا کی توہین کر رہا ہو۔ خدا سے تم نے مانگ لیا، اور خدا کا یہ وعدہ ہے کبھی وہ دعا کو رد نہیں کرتا، خدا دینا چاہتا ہے، تم ہی جو ہو رائٹ سٹیپ نہیں لینا چاہ رہے اس طرف جو تمہیں حاصل کرنا ہے۔ کیونکہ اگر تم رائٹ چیز ان دا رائٹ وے مانگو اور اس کے لیے جو پراپر سٹیپس ہیں وہ لو، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ قبول نہ ہو۔ اگر وہ قبول نہیں ہو رہی ہے تو مسئلہ ہے کہ آپ نے وہ چیز مانگی ہے جو آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ آپ اپنی ضروریات کو، اپنی بیسک جو ضروریات ہیں اس کو نہیں جانتے، لیکن اس کے باوجود اس کا اجر ضرور ملے گا۔ بنیادی طور پہ آپ کا پہلا سٹیپ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ارادہ کرنا ہوتا ہے۔ اور تمام کے تمام انسانوں کی قیمت، جو فنڈامنٹل ویلیو ہے، جو بیسک ویلیو ہے جس کی وجہ سے کسی بھی انسان کو اسیس کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں ہمت کتنی ہے، اس میں کوشش کتنی ہے، اس نے ارادہ کتنا کیا ہے۔ قرآن کریم میں خداوند متعال واضح طور پہ یہ مطلب عرض کرتا ہے، فرماتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو کچھ بھی نہیں ملتا مگر وہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے، جس کے لیے وہ ٹرائی کرتا ہے، جو چیز وہ ڈھونڈنا چاہتا ہے
اس کو وہی ملتا ہے. اور انسانوں کی ویلیو بھی اسی چیز سے اسیس ہوتی ہے کہ اس کا ہدف کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. کربلا میں ہزاروں لوگ تھے, کتنے افراد ہیں جو دنیا سے چلے گئے, کچھ دشمن کے کیمپ میں, کچھ جو امام حسین کے کیمپ میں, لیکن جو امام حسین کے کیمپ میں ہیں حتیٰ ان کے بھی درجات میں فرق ہے. فرق کیوں ہے؟ ارادہ کتنا بڑا تھا, ہدف کتنا بڑا تھا, نظر کتنی بڑی تھی, عقلی اپروچ کتنی زیادہ بڑی تھی. تو ممکن ہے کہ آپ ایک ہی اقدام کریں, آپ بھی 2 رکعت نماز پڑھیں, میں بھی 2 رکعت نماز پڑھوں, ہو سکتا ہے آپ کو اجر کہیں زیادہ ملے اور مجھے کچھ بھی اجر نہ ملے. وجہ کیا ہے, فرق کیا ہے کہ ہمارا اصلی الٹیمیٹ گول کیا تھا, ہمارا پرپس کیا ہے. لیس للانسان الا ما سعی, کہ انسان کو کچھ نہیں ملتا مگر وہ جس کی چیز کی وہ کوشش کر رہا ہے, اور اگر کوشش ہی نہیں کرتا تو کچھ نہیں ملے گا. معروف مقولہ ہے, ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. اگر کوشش ہے, اگر خواہش ہے, کچھ پانا چاہتے ہو تو راستہ نکل آئے گا, اور اگر خواہش ہی نہیں ہے, ارادہ ہی نہیں ہے, تو یہ راستہ کبھی نہیں نکلے گا. اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب ایک مقام پہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو قدر الرجل علی قدر ہمتہ, کہ جو انسان کی ویلیو ہے, جو ہیومن ویلیو ہے, وہ اس کی ہمت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اس کا آئیڈیا کیا ہے, اس کی زندگی کا گول کیا ہے, اس کی زندگی کا پرپس کیا ہے, اور اس کے لیے وہ کتنا ویجیلنٹ ہے, کتنی مشقت سے وہ اس سے سارا کام کرتا ہے. خوب اگر انسان پہلے یہ جانتا ہو کہ مجھے ہدایت چاہیے, دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے کوشش کرے, تو وہ یقیناً حق کو پالے گا, اور وہ اتنا ہی پائے گا جتنی وہ کوشش کرے گا. کربلا میں نے ابھی جیسے ایک مطلب عرض کیا ہے کہ جی کتنے شہداء ہیں, امام حسین کے ساتھ بہت سے شہید ہونے والے ہیں, لیکن سب کے متعلق یہ روایت نہیں ہے کہ جو حضرت ابو الفضل العباس کے متعلق چوتھے امام یہ فرماتے ہیں کہ ان للعباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلۃ یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ. اب اس مطلب کو بہت توجہ سے آپ نے دیکھنا ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ روز قیامت خدا کے نزدیک حضرت ابو الفضل العباس کا وہ مقام, وہ مرتبہ ہے کہ اول و آخر سے لے کر جتنے بھی شہداء ہیں وہ رشک کریں گے کاش ہمیں یہ مقام مل جائے. بعض روایات میں ہے کہ حتیٰ انبیاء رشک کریں گے کہ ہمیں یہ مقام مل جائے. کیا وجہ تھی؟ تمام شہداء ہیں, لیکن حضرت ابو الفضل العباس اس طرح نمایاں اور نکھر کے کیوں سامنے آتے؟ میں نے پچھلے دنوں ایک مطلب عرض کیا تھا کہ انسان کی لائف بریف مومنٹس کا نام ہے. ایک بریف مومنٹ میں انسان بعض اوقات اتنا بڑا کام کرتا ہے کہ سارے زمانوں کی جو کوشش ہے, کاوش ہے, اس سے بڑا ہو جاتا ہے. امیر المومنین کی ایک ضربت 2 جہانوں کی عبادت افضل کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ نیت ہے, وہ ارادہ ہے, وہ ہمت ہے, وہ اعتقاد ہے, وہ الٹیمیٹ گول ہے, وہ پرپس ہے کہ جس کے ساتھ امیر المومنین یہ تلوار چلا رہے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, صلوات محمد آل محمد. اور انسان کو سب سے زیادہ یہ ہمت, سب سے زیادہ یہ کریج کس وقت دکھانی ہوتی ہے؟ جب راستہ مشکل ہو, جب راستہ سخت ہو. خوب راستہ آسان ہو تو ہر کوئی چل لیتا ہے. ایک شخص آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا, ادب سے بات کرتا ہے, اس سے ادب سے بات کرنا کون سا بڑا کمال ہے؟ یہ تو ریسیپروسٹی ہے کہ آپ وہی کر رہے ہیں جو وہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے. انسان کا اصلی اخلاق, اس کا معیار کب جج ہوتا ہے شاکر حسین صاحب؟ کہ جب سامنے والا بد تہذیبی کر رہا ہو, انسان اس وقت ادب سے بات کرے. امام حسن علیہ السلام مدینہ کی گلی میں موجود ہیں, ایک شخص سامنے سے گزرتا ہے, جانتا نہیں, امام کو پہچانتا نہیں ہے, اور گالی دے کے چلا جاتا ہے, اور امام خاموشی سے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں یہ سوچ کے گزر گیا, یہ مجھے نہیں, یہ کسی اور کو کہہ رہا ہوں. اچھا, اس میں ایک درس ہے, اور وہ بنیادی طور پہ یہ کیا ہے کہ ہم انسانوں کے پاس جو 2 چیزیں اس ورلڈ میں ایکسپیرینس کرتے ہیں, ایک ہمارے پینس ہیں اور دوسری سفرنگ ہے.
پین مثلا مجھے کانٹا لگ گیا، مجھے زخم ہو گیا، میرا ہاتھ کٹ گیا، مجھے کوئی بھی مسئلہ ہوا، میرے پیسے چھن گئے، یہ سارے مسائل کیا ہیں؟ یہ لائف کے پینز ہیں، آپ ان کو اوائڈ نہیں کر سکتے۔ ایک دوسری ڈائمنشن ہے جسے ہم سفرنگ کہتے ہیں۔ سفرنگ وہ چیز ہے کہ آپ اسی پین کو سوچ سوچ کے جو ذہن میں پالتے ہیں اس کو سفرنگ کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ ابھی امام کی آپ نے یہ حدیث سنی ہے کہ ایک شخص ہو میرے سے ہزاروں میل دور بیٹھا ہو، مجھے 1000 گالیاں بھی دے دے، مجھے کبھی کچھ پتہ بھی نہ چلے کہ اس نے مجھے گالیاں دی ہیں، مجھے کوئی نقصان ہوگا؟ کیا میری جو روحانی مرتبہ ہے مثلا خدا کے نزدیک وہ کم ہو جائے گا؟ یا میرا جسم ہے، یہ میرا قد چھوٹا ہو جائے گا؟ میری عقل پہ کوئی اثر پڑے گا؟ لیکن میرے سامنے گالیاں دے دو تو مجھے غصہ بھی آ جاتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہوں، مجھے پورا دن سکون نہیں آتا، رات کو سکون نہیں آتا۔ تو یہ سفرنگ کون کریٹ کرنے والا ہے؟ مائی اون مائنڈ۔ The fundamental cause of human suffering is not the external problem, it's your own mind۔ اگر آپ اپنے مائنڈ پہ، اپنے ذہن پہ کنٹرول کریں، اس کو مولڈ کر لیں، تو آپ کے یہاں سفرنگ کبھی نہیں آ سکتی۔ پینز آ سکتے ہیں، مثال کے طور پہ جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہوتا ہے نا جس لمحے، وہ پین ہے، وہ جو اس کے بعد آپ ساری زندگی بیٹھ کے یاد کرتے ہیں وہ سفرنگ ہے۔ سفرنگ آپ کے مائنڈ کی کریشن ہے، اس کی ریئل ایگزسٹنس نہیں ہے۔ یہ رات کے اندھیری کی طرح ہے کہ تاریکی کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، لائٹ کا نہ ہونا تاریکی کا نام ہے۔ لائٹ کا نہ ہونا تاریکی کا نام ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو سفرنگ آپ کریٹ کرتے ہیں آپ کے مائنڈ کی کریشن ہے۔ ایک لمحے کے لیے آپ بھول جائیں کہ اس نے گالی دی ہی نہیں ہے، وہ وہی چیز، وہ ہزار میل دور بیٹھا انسان، وہی کردار جو امام حسن اپنا رہے ہیں۔ خوب مشکلات کے سامنے ہمت اصل مقام کہاں ہوتی ہے؟ مشکلات کے سامنے، جہاں تکالیف ہوں، اس مقام پہ انسان کا پتہ چلتا ہے کہ جس کو شاعر کچھ اس انداز سے باندھتا ہے کہ ٹوٹ جاؤں گا، بکھر جاؤں گا، ہاروں گا نہیں۔ عباس سعیدی صاحب بہت خوبصورت اشعار پڑھ رہے تھے آپ، کہ ٹوٹ جاؤں گا، بکھر جاؤں گا، ہاروں گا نہیں، میری ہمت کو زمانے کی ہوا جانتی ہے۔ نعرہ حیدری، میری ہمت کو زمانے کی ہوا جانتی ہے۔ خوب، تو پہلا سٹیپ کیا ہے کہ آپ ریکگنائز کریں کہ آپ کو گائیڈنس چاہیے۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اس کے لیے کوشش کریں، اور اس میں جو بھی مشکلات ہیں استقامت ہونا چاہیے، اثبات ہونا چاہیے۔ یو شوڈ بی انشیکیبل before the problems of life, before the difficulties of life, before the pains of life۔ یہ آئی ہیں گزر جانے کے لیے۔ قرآن کریم میں اسی مطلب کو اس انداز میں عرض کیا گیا ہے کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا استقامت دکھاؤ۔ وہ انداز جو امیر المومنین کا عہد میں نظر آتا ہے کہ سب چلے گئے، رسول اللہ نے پوچھے یا علی تم کیوں نہیں گئے؟ یا رسول اللہ کیا اسلام کے بعد کفر اختیار کروں؟ یعنی امر خداوندی کے خلاف اگر آپ نے استقامت کی ہے، اب جب خدا کو خدا مان لیا تو اب جو اس نے حکم دیا ہے کہ استقامت دکھاؤ، یعنی استقامت دکھاؤ، کھڑے رہو میدان میں۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ جیسے کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے اس طرح استقامت اختیار کرو۔ اور خدا کا یہ وعدہ ہے قرآن کریم میں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو شخص بھی ہمارے راستے میں ہم تک پہنچنے کے لیے، ہدایت تک پہنچنے کے لیے اپنی جانب سے جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ کوشش کرے گا تو یقیناً ہم اسے ہدایت تک پہنچائیں گے۔ جتنے انسان کے پاس علم ہے، سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ آپ جتنے بڑے بلند مقام پہ پہنچنا چاہتے ہیں، فقہا کہتے ہیں، عرفا کہتے ہیں، آیت اللہ بہجت بطور خاص یہ تاکید کیا کرتے تھے کہ اس کے لیے بنیادی طور پہ ایک کوشش کریں کہ نماز اول وقت پہ پڑھیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دیں، گناہ چھوڑ دیں۔ یہ مشکل کام ہے، بہت زیادہ مستحبات نہیں کرنے، بہت زیادہ نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، گناہ کرنا چھوڑ دیں۔ اور وہ کہا کرتے تھے، ان کے استاد کہا کرتے تھے، اگر یہ تم دو کام کرو اور تم بلند ترین اسپریچول مقامات پہ نہ پہنچو تو تمہیں حق ہے کہ مجھ پہ لعنت کر سکتے ہو، میں وعدہ کرتا ہوں۔ یعنی اتنا بڑا دعویٰ۔ اور آیت اللہ بہجت اس چیز میں ایک اضافہ کرتے تھے کہ خدا نے جتنا علم دیا ہے نا اس پہ عمل کرو۔ تمہارے سامنے کچھ سٹیپس ہیں، تم وہ لے سکتے، وہ لینا شروع کرو۔
اس سے نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا خدا خود تمہیں دکھا دے گا، خدا خود تمہیں راستہ دے گا. اور اس کا وعدہ ذات علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے بھی کیا ہے قرآن کریم میں کہ من عمل بما علم کفاہ اللہ ما لم یعلم، کہ جو شخص اس پہ عمل کرتا ہے کہ جس کو جانتا ہے تو خدا اس کو وہ چیز بتلا دے گا جس کو وہ نہیں جانتا، خدا اسے اس مطلب تک پہنچا دے گا. تو اگر آپ میں ریکگنیشن ہے کہ آپ کو گائیڈنس چاہیے اور آپ ہمت کے ساتھ کھڑے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں، کوشش کس طرح کرنی ہے کہ جس قدر تمہیں علم دیا گیا ہے اس پہ عمل کرو، تو خدا تمہیں وہ راستہ دکھا دے گا، وہاں تک پہنچا دے گا جس کا تمہیں نہیں معلوم. اور جو میں نے پچھلے دنوں ایک اور مطلب عرض کیا تھا کہ جو تقویٰ کا ایک معنی ہے بنیادی طور پہ وہ یہی ہے کہ ویجیلنس، شو ویجیلنس ان دا لائف. لیزی لوگ نہیں چاہیے، نہ دنیا کو چاہیے، نہ آخرت کو چاہیے، نہ خدا کو چاہیے، نہ امام کو چاہیے، نبی کو چاہیے، کسی سسٹم کو لیزی لوگ نہیں چاہیے. یو ہیو ٹو بی ویری ویجیلنٹ. ویجیلنٹ کس لیے؟ ویجیلنٹ اس مقصد کے لیے کہ خود کو بھی نقصان سے بچاؤ، دوسروں کو بھی نقصان سے بچاؤ. The precise definition of taqwa is be vigilant to protect yourself and others from the harm of this world and the harm of hereafter. کہ خود کو دنیا و آخرت کے نقصان سے بچانے کے لیے مستعد رہو، کوشش کرتے رہو، ایک لمحہ بھی غفلت نہ برتو. If we define taqwa in this way, is there any better pursuit of life than this? کیوں امیر المومنین ہر خطبے میں، ہر بات میں، ہر نصیحت میں، ہر وصیت میں، ہر جملے میں آغاز یہاں سے کرتے ہیں اتقوا اللہ؟ عارف کاظمی صاحب کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا علی علی اللہم صلی علی محمد و آل. امیر المومنین کی زندگی کا، ان کی کامیابی کا جو بنیادی ترین اصول ہے وہ یہی ہے، تقوی، بی ویجیلنٹ. جس چیز کو بھی اچیو کرنا چاہتے ہو اس میں ویجیلنٹ ہو جاؤ، دیٹس اٹ. اس میں سست نہ پڑو. اور اگر ایسا کرو گے تو خداوند متعال کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے، جو بھی زندگی میں ویجیلنٹ ہے، یقیناً خدا اس کے لیے راستہ کھولے گا اور اپنی منزل کو پائے گا. وہ حتماً اپنی منزل کو پا لے گا. خوب ہم اسی نقطے کی طرف کہ ہدایت کسے مل سکتی ہے؟ جسے یہ ریکگنیشن ہو کہ اسے ہدایت چاہیے. دوسری چیز، ہدایت کے لیے یقینی ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے مقام پہ کھڑا رہے، اسے سستی نہیں برتنی، اسے ویجیلنٹ ہو جانا ہے. اور ایسا ہی انسان، ایسے ہی لوگ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں. کیونکہ ویجیلنٹ انسان تبھی ہو پاتا ہے جب اسے اپنے پرپس کا، اپنے گول کا ایگزیکٹلی پتہ ہو. What do you want from the life? You need to have an identity in the life. What are you looking up to? What do you intend? What do you want from your life? You need a single oriented identity. ایک واحد آپ کو ہدف چاہیے، ایک مقصد چاہیے، ایک فنڈامنٹل چاہیے کہ جس کو آپ اچیو کر سکو. If you are everywhere, you are nowhere. If you are everywhere, you are nowhere. کہ اگر تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہاری ایک سنگل آئیڈینٹی نہیں ہے، تم بنانا ہی نہیں چاہتے، اور زندگی اس دنیا میں بھی کامیاب ترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے ایک ہدف بنایا ہے. مثلا کسی کو بھی دیکھ لیں، آپ کسی بھی کامیاب انسان کو دیکھ لیں، اس نے زندگی میں ایک سنگل، ایک آئیڈینٹی کو، ایک پرپس کو ڈیفائن کیا ہے، اینڈ ہی ورکس ڈے اینڈ نائٹ فار دیٹ سنگل پرپس. وہ پرپس اس کی ویلیو بھی ڈیفائن کرتا ہے، اور وہ اسی پر سکسیسفل بھی سب سے زیادہ اسی میں ہوتا ہے. انسانوں میں ڈفرینٹ پرسنالٹی ٹریٹس ہیں، ان میں سے ایک ٹریٹ جو ہے جسے کہا جاتا ہے اوپننس، کہ آپ کو ہر چیز پسند آ جاتی ہے. سائنس اٹھائی وہ بھی پسند آ گئی، ادب آیا وہ بھی پسند آ گیا، دین اٹھایا وہ بھی پسند آ گیا، آپ کو جو چیز سامنے آ جاتی ہے
پسند ہے. دیٹس اے گڈ تھنگ. یہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے کہ ان کی انٹرسٹ ہر چیز میں ڈیولپ ہو جاتی ہے. بٹ اسٹل دوز پیپل who have the openness, who are high in the openness, they fail to manifest a single oriented identity. They fail to leave a mark in this world. تو الٹیمیٹلی انسان کو خود کو پہچاننا پڑتا ہے, اس کو جاننا پڑتا ہے, اسے سمجھنا پڑتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں زندگی میں, میرا اصلی ترین ہدف کیا ہے. کچھ بھی ہو ڈیفائن تو کیجئے. شہید مطہری ڈیفائن کرتے تھے کہ دنیا میں نا 2 طرح کے افراد ہوتے ہیں. بڑے افراد کو 2 طرح سے ڈیفائن, ایک بزرگ افراد ہوتے ہیں, بزرگوار ہوتے ہیں. بزرگ یعنی واقعاً کسی کمال کا انتخاب کرتے ہیں, ایک بڑے ہدف کا انتخاب کرتے ہیں, اس کے لیے زندگی بھر کام کرتے ہیں. دوسرے ہیں کہ بڑے نام ہوتے ہیں, تاریخ میں بڑے نام, انہوں نے کسی مقصد کے لیے کوشش کی ہوتی ہے, چاہے وہ اچھا مقصد نہ ہو. مثلا فقط حکومت کے لیے کوشش کی ہے, فقط شہرت کے لیے کوشش کی ہے, فقط پبلسٹی کے لیے کی ہے, زیادہ فالورز کے لیے کی ہے. انہوں نے کسی پرپس کو بنایا ہے, بٹ سٹل وہ کہتے ہیں وہ عام لوگوں سے جن کا زندگی میں کوئی ہدف نہیں ہے, سارا دن وینڈر کرتے رہتے ہیں, کوئی پرپس ہی نہیں ہے, یہ لوگ ان سے بہتر ہیں. کم از کم یہ بڑے افراد میں تو آتے ہیں, کوئی مارک تو چھوڑ کے جاتے ہیں, کوئی اپنی نام تو چھوڑ کے جاتے ہیں, کوئی اپنی نشانی تو چھوڑ کے جاتے ہیں, یاد تو رکھ کے جاتے ہیں کسی بھی حوالے سے. بزرگوار افراد. اور یہ صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں ایک آئیڈینٹی کو, ایک پرپس کو, ایک آئیڈیل کو ڈیفائن کرتے ہیں. وہ آئیڈیل دونوں چیزیں کرتا ہے. وہ آئیڈیل ڈٹرمن کرتا ہے ان کی ویلیو کو, اور وہ آئیڈیل ڈٹرمن کرتا ہے ان کی سکسیس کو. ہدایت کے لیے ریکگنیشن چاہیے, اور ریکگنیشن تبھی ممکن ہے جب انسان ارادہ کرے, اور ارادہ اس طرح سے کرے کہ اس پہ جمع رہے. اور وہ جو چیز جس چیز کا ارادہ کیا ہو وہ ڈیفائنڈ ہونی چاہیے, وہ بہت کلیئر ہونی چاہیے, جس کو قرآن کریم میں خداوند متعال کچھ اس طرح سے فرماتا ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا, کہ ہر شخص اپنی لائف میں جس ڈائریکشن کو ڈیسائیڈ کرتا ہے وہی اس کی شناخت کو, وہی اس کے ریکگنیشن کو, وہی اس کے سٹیٹس کو ڈیفائن کرتی ہے. ایک اور قرآن کی آیت ہے کہ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ, کہ ہر شخص جو اپنی آئیڈینٹی ڈیفائن کر لیتا ہے نا, مجھے اسکالر بننا ہے, مجھے ڈاکٹر بننا ہے, مجھے پروفیسر بننا ہے, مجھے شاعر بننا ہے, مجھے ادیب بننا ہے, مجھے مطیع امام بننا ہے, مجھے فقیہ بننا ہے, کہ جس طرح سے حضرت ابو الفضل العباس ڈیفائن کرنا ہے, مجھے گدائے حسین بننا ہے, مجھے مطیع حسین بننا ہے, جو امیر المومنین جس طرح سے ڈیفائن کر رہے ہیں, مجھے عبد من عبید محمد بننا ہے. یہ ساری آئیڈینٹیز ہیں, آپ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ آپ کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. آئیڈینٹیز 2 طرح کی ہو سکتی ہیں. ایک فقط یہ ہے کہ آپ دنیا کے لیے چاہ رہے ہیں, کہ آپ ظاہر ہے کچھ دنیا میں گین کرنا چاہتے ہیں. دوسری ہے کہ الٹیمیٹ آئیڈینٹی آپ کی کیا ہونی چاہیے. ہم زندگی میں مختلف طرح کی انہیریٹنس چھوڑ کے جاتے ہیں, بچوں کے لیے مال چھوڑ کے جا رہے ہیں, فلاں چیز چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ بتائیے آپ کی سب سے بڑی انہیریٹنس کیا ہے؟ آپ کی سب سے بڑی انہیریٹنس آپ کی وہ ویلیوز ہیں جن پہ آپ نے پوری زندگی گزاری ہے. اگر آپ اپنی دولت بچوں تک پہنچانا چاہتے ہیں, دولت تو کسی طریقے سے بھی آ سکتی تھی, جو آپ کی ریئل انہیریٹنس ہے وہ آپ کی پرسنالٹی ہے, وہ آپ کی ویلیوز ہیں. کیا آپ اپنے ویلیو کو, اپنی پرسنالٹی کو اپنی نظر میں اتنا معتبر اور اتنا اہم اور اتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو منتقل کریں؟ You should ask this question from yourself. اور کیا آپ اس حوالے سے بھی پریشان ہیں کہ جتنی کوشش آپ کرتے ہیں کہ میری دولت میرے بچوں تک پہنچ جائے, میری ویلتھ ان تک پہنچ جائے, اتنی ہی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی, آپ کی ویلیوز, آپ کے بیلیف بھی آپ کے بچوں تک پہنچ جائے؟ اتنی ہی کوشش ہے یا نہیں؟ آپ کی سب سے بڑی آئیڈینٹی آپ کی ویلیوز ہیں, آپ اپنے ناموں سے جانے جائیں گے. آج ہم سید الشہداء کو جانتے ہیں, امیر المومنین کو جانتے ہیں, ان کے جسم کی وجہ سے جانتے ہیں. ہم نے کبھی دیکھا ہے ان کا جسم, دیکھی ہے ان کی شکل؟ ہم ان کے ویلیوز اور ان کے کام اور ان کے علم اور ان چیزوں کی وجہ سے جانتے ہیں کہ جو ان کی جسم کے علاوہ ہیں کچھ. علی ڈیفائن کیا جاتا ہے اپنے کردار سے. ہم کردار علی سے آگاہ ہیں. ہم میں سے جتنے افراد بیٹھے ہیں, میں یہاں ہوں, آپ بیٹھے ہیں, ہم میں سے ہر شخص ایک دوسرے کو ان کے کردار سے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. جسم تو ایک چھوٹا سا واسطہ ہے,
جس میں ایک چھوٹا سا واسطہ ہے کہ لنک کرنے کے لیے. ادروائز ہم میں سے ہم نے ہر ایک دوسرے کے لیے ایک کردار کی شکلیں بنا لی ہیں کہ وہ ایسا ہے اخلاق، ایسا ہے کردار، ایسا ہے علم، ایسا ہے فلاں چیز ایسی ہے، فلاں چیز ایسے. ہم زندگی صرف کردار میں جیتے ہیں، ہم جسم میں زندگی نہیں جیتے. جو کہا جاتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ اجسام مر جائیں گے، نہیں مریں گے تو کردار نہیں مریں گے. The only way to live for eternity is through your actions, through your character. Your character and your actions can live forever. وہ کبھی نہیں ختم ہو سکتے، جسم ختم ہو جانے ہیں. اور اسی لیے امام فرما رہے ہیں کہ جو شخص اب اپنی آئیڈینٹی متعارف نہیں کراتا، امیر المومنین سے ایک قول ہے، فرماتے ہیں من لم یعرف نفسہ بعد عن سبیل النجاح، کہ جو شخص اپنی آئیڈینٹی نہیں جانتا، who doesn't know himself, who has not defined his identity, there is no way that he is going to succeed ever. کسی بھی چیز میں وہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، وہ نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. جس نے اپنا پرپس، اپنا گول، اپنی آئیڈینٹی ڈیفائن نہیں کی، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ ہمیشہ اسی جگہ رہ جائے گا. خوب، یہ ہے استقامت. آئیڈینٹی ڈیفائن کرو، استقامت دکھاؤ، حق کی تلاش کرو، اور یہ جانو کہ تمہیں حق کی ضرورت ہے. اور اس حق میں رہتے ہوئے ظاہر مشکلات بھی آئیں گی، سختیاں بھی آئیں گی، تکالیف آئیں گی. اور قرآن کریم واضح یہ فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ، کہ ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے کہ تمہارا مال ضائع ہو سکتا ہے، تمہارے قریبی قربان ہو سکتے ہیں، تم بھوک کا شکار ہو سکتے ہو، تم مسائل کا شکار ہو سکتے ہو. یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے. وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اس نے زندگی اور موت کو خلق کیا، اس نے زمین و آسمان کو خلق کیا، اس دنیا کو خلق کیا تاکہ معلوم ہو کہ تم میں سب سے اچھا عمل کس کا ہے. سب سے اچھا عمل ان پری ریکویزٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہدایت، ہمت اور آئیڈینٹی ریکگنیشن، اور اس کے بعد ہے کہ اس انسان کو استقامت دکھانی چاہیے. اس راستے میں قربانیاں بھی ہو سکتی ہیں، جو سب قربانیوں کے لیے تیار نہیں ہے، جو ایسا ہے کہ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، جو اپنی زندگی سے ڈرتا ہے، جو ایک پرپس کے لیے زندگی نہیں گزار سکتا، جو دن رات کوشش نہیں کر سکتا، وہ بھی کچھ اچیو نہیں کرے گا. اور حضرت ابو الفضل العباس ان ساری چیزوں میں کہ جس گھرانے میں پیدا ہو رہے ہیں، پہلی چیز جانتے ہیں کہ انسان ہے جو بھی انسان ہے، ورنہ انسان انسان نہیں ہے اگر اسے یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے گائیڈنس کی ضرورت ہے. وہ انسان نہیں ہے. جانتے ہیں کہ مجھے ہدایت کی ضرورت ہے، ہدایت کی ضرورت ہے. اس راہ میں ہمت دکھاتے ہیں، اس راہ میں کوشش دکھاتے ہیں. وہ باب العلم کے پاس ہیں، وہ چراغ ہدایت کے پاس ہیں، اور اس کی اس قدر معرفت رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کے مثل بن جاتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ خَصَّاصًا، کہ وہ ایسے زندگی گزارتے ہیں کہ اگر جب انہیں خود بھی سب سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہو وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. جب دریا پہ گئے تھے، پانی چلو میں لیا تھا، سب سے زیادہ ضرورت ہے، جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن ابھی سکینہ پیاسی ہے، ابھی اصغر پیاسے ہیں. یہ لیول ہے ہمت کا کہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. جانتے ہیں کہ میرا اصلی ہدف کیا ہے، مجھے ہدایت کی ضرورت ہے، اس ہدایت کے لیے ہمت دکھاتے ہیں، اس ہدایت کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. اور ہدایت، اور یہ بھی جانتے ہیں آئیڈینٹی کیا ہے عباس کی، مطیع حسین، گدائے حسین. انہیں بتانا کہ عباس نام ہے میرا، انہیں بتانا کہ عباس نام ہے میرا، مزید پوچھیں تو کہنا وہی گدائے حسین، مزید پوچھیں تو کہنا وہی گدائے حسین. حضرت ابو الفضل العباس کی یہ سینٹرل اور مین آئیڈینٹی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس قدر
بلند مقام پہ ہیں اس آئیڈینٹی کی وجہ سے، اور یہ وہ آئیڈینٹی ہے جو امیر المومنین نے ان کے لیے چاہی تھی۔ اے عقیل، میرے لیے ایک ایسی خاتون ڈھونڈو جو بہادروں کی اولاد میں سے ہو، تاکہ کیا؟ تاکہ میرا ایک بیٹا ہو، یقون لولدی ناصرا، تاکہ میرے بیٹے کے لیے، میرے حسین کے لیے آئے اور اس کی نصرت کرے جب اس کو نصرت کی ضرورت ہو۔ کربلا میں حضرت زہرا کی جگہ ثانیہ زہرا زینب کبریٰ موجود ہیں، شبیہ رسول حضرت علی اکبر موجود ہیں، شبیہ امام حسن حضرت قاسم موجود ہیں، حسین اپنی ذات میں موجود ہیں، لیکن شبیہ امیر المومنین ابو الفضل العباس موجود ہے۔ یہ کمی رہ گئی تھی جو امیر المومنین پورا کرنا چاہتے کہ یقون لولدی ناصرا۔ اور روایات میں ہے کہ جب امیر المومنین کبھی کبھی حضرت ابو الفضل العباس کو اٹھاتے تھے تو ایسے بازوں کو دیکھتے اور پھر بوسہ دیتے، اذا قان یوم التف فضرب بیدک ہذہ، اے میرے عباس جب روز عاشور آئے نا، اپنے انہی بازوں سے میرے حسین کی مدد کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو الفضل العباس کہ جن کے متعلق خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان والدی العباس ذق العلم ذقا، کہ میں نے عباس کو اس طرح سے علم سکھایا ہے جس طرح ایک پرندہ اپنے بچے کو سکھاتا ہے، کہ جس طرح رسول اللہ کا علم میرے پاس آتا تھا اسی طرح سے علم ابو الفضل العباس کو منتقل ہو جاتا تھا۔ تو باب علم سے سیراب ہوئے، یہ جو چراغ ہدایت ہے اس کے سائے میں زندگی گزاری، اٹھایا ہوا ہے ابو الفضل العباس کو، بازوں کو دیکھتے جاتے ہیں، ہاتھوں کو چومتے ہیں، کبھی بازوں کو چومتے ہیں، کبھی کوہنیوں کو چومتے ہیں اور گریا کرتے جاتے ہیں۔ جناب ام البنین آتی ہیں، کہتی ہیں مولا کیا ہوا، کیا میرے بچے میں کوئی نقص ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں ام البنین، یہ میرا بچہ ہے، ایک روز آئے گا اس کے یہ بازو قلم کر دیے جائیں گے، اس کے یہ انگلیاں کاٹ دی جائیں گی، اس کے سینے میں نیزہ لگے گا، اس کے پہ تلواروں کے حملے ہوں گے۔ کربلا میں دو ایسے افراد ہیں جن کے سینے میں برچھی کا وار کیا گیا ہے، ایک علی الاکبر ہے اور ایک ابو الفضل العباس ہے۔ امیر المومنین جب اس دنیا سے جانے لگے سب کو امام حسن کے حوالے کیا تھا، لیکن ابو الفضل العباس کو بلایا، عباس میرے پاس آؤ، دیکھا ہے گریا کیا ہے، کہا پھر حسین کو بلا، حسین مولا سامنے آئے، ابو الفضل العباس کا ہاتھ دیا ہے مولا حسین کے ہاتھ میں اور کہا عباس اب جب تک حسین زندہ ہیں تو نے حسین کے ساتھ رہنا ہے، تیرے مولا حسین ہیں، مولا میں حفاظت کروں گا، کوشش کروں گا، عباس تم نے دفاع کرنا ہے امام حسین کا۔ اور عباس نے یہ بات اپنے پلے باندھ لی۔ مولا کو ضرب لگی، عباس دیکھتے رہے، امام حسن کو تیر لگے، عباس دیکھتے رہے، دربار میں بلایا گیا، عباس دیکھتے رہے، مدینہ چھڑایا گیا، عباس دیکھتے رہے، کعبہ چھوڑنا پڑا، عباس دیکھتے رہے، کربلا میں پہنچے، خیمے اپنی جگہ سے ہٹائے گئے، عباس دیکھتے رہے، بچے پیاسے تڑپتے رہے، عباس دیکھتے رہے، اور اسی تکلیف میں بار بار یہی کہتے ہیں مولا اجازت دیجئے کہ میں تو پیدا ہی اس لیے ہوا ہوں کہ آپ کی نصرت کروں۔ آ گئی شب عاشور، مولا امام حسین نے سب اصحاب کو جمع کیا، کہا دیکھو بنی ہاشم، اے میرے اصحاب، یہ اور کچھ نہیں چاہتے، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے، چلے جاؤ، اور بنی ہاشم میں سے کسی کو لے جا سکتے ہو ان کو بھی لے جاؤ، یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو شخص کھڑے ہوئے تھے ابو الفضل العباس کھڑے ہوئے تھے، مولا میں تو پیدا ہی آپ پہ قربان ہونے کے لیے تھا، وہ زندگی نہ ہو جس میں آپ نہ ہوں اور عباس زندہ رہے، بس آزاد رو گزرتی رہی شب عاشور۔ آ گیا یوم عاشورہ، اکبر کا لاشا ہے، عباس دیکھ رہے، قاسم کے ٹکڑے عباس دیکھ رہے، اون محمد جیسے معصوم سے بہت رہے، عباس دیکھ رہے،
اصحاب شہید ہو رہے ہیں، عباس دیکھتے رہے، آتے ہیں مولا مجھے اجازت دیجئے کہ میں اسی دن کے لیے پیدا ہوا تھا، اسی دن کے لیے خلق ہوا تھا۔ عباس تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، تم میرے علمدار ہو مولا، میرے جوان میرے سامنے ذبح ہو رہے ہیں، میرے اصحاب میرے سامنے ذبح ہو رہے ہیں، یہ کیسا سپہ سالار ہے کہ اپنے جوانوں کو نہیں بچا سکتا، اپنے اصحاب کو نہیں بچا سکتا۔ بس ازادار ہو گئے سب شہید۔ مولا عباس آئے ہیں خیموں میں، جناب سکینہ چلی آئی ہے۔ چچا عباس دیکھو بچے بہت پیاسے، میں نے بہت پہلے کچھ نہیں کہا، لیکن میرے اصغر کو دیکھو، اب اس کے لب کھلتے ہیں تو بند نہیں ہوتے، بند ہوتے ہیں تو کھلتے نہیں ہیں۔ چچا عباس تھوڑا سا پانی لا دو۔ عباس کہتے ہیں سکینہ تیرے بابا اجازت نہیں دیتے، اجازت لے دو، یہ جان اصغر پہ فدا، یہ جان حسین کے بچوں پہ فدا۔ آئیے چچا میں اجازت لے کے دیتی ہوں۔ چلے ہیں عباس جناب سکینہ کے ساتھ، آئے خیمہ حسین کی جانب۔ حسین نے دور سے دیکھا کہ عباس اب سفارشی لے کے آئے ہیں۔ جب پہنچی سکینہ، بابا میرا اصغر بہت پیاسا ہے، بابا میرا اصغر بہت پیاسا ہے، چچا کو اجازت دیجئے تھوڑا سا پانی لے آئے۔ اور حسین کی آواز آتی ہے سکینہ آج اجازت لینے آئی ہو، کل ابھی تھوڑی دیر نہ گزرے گی شمر ملعون آئے گا، حملے کرے گا، تمہارے زیور چھینے گا، جب تماچے مارے گا تب یاد کرو گی عباس کو۔ اب الفضل عباس نے پھر اجازت مانگی تو مولا نے کہا عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ روایت کہتی ہے نظر یمیناً و شمالاً کہ عباس دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں، مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا علمدار عباس ہے؟ بس ازادارہ مل گئی اجازت، عباس کوشش کرنا تھوڑا سا پانی لے آؤ، تمہاری پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بچوں کے لیے پانی لے کے۔ عباس نے علم اٹھایا، تلوار اٹھائی، ایک مشق اٹھائی، آئے ہیں حملہ کرتے جاتے ہیں۔ 4000 افراد ہیں، دریا کے کنارے موجود ہیں، عباس کو دیکھتے ہیں سب بھاگ جاتے ہیں۔ عباس پہنچے اس مقام پہ، پانی پینا چاہا، تھوڑا سا پانی چلو میں لیا اور پھر پھینک دیا۔ یاد آئی ہوگی ادھر اصغر ہے پیاسا ہے، ادھر سکینہ ہے پیاس ہے، ادھر بچے ہیں، 3 روز سے آوازیں آ رہی ہے اللہ تاش اللہ تاش۔ بس ازادارو 2 منزلیں آلو، عباس نے پانی بھرا، مشک لی، رخ کدھر ہے؟ سکینہ کے خیمے کی جانب۔ یہ لشکر مل کے حملہ کرتا ہے، ایک ملعون درخت کے پیچھے سے وار کرتا ہے، عباس کا دائیں بازو قلم ہوتا ہے، مشک بائیں بازو میں آتی ہے، عباس کا رخ ہے ابھی بھی خیموں کی جانب، ایک اور ملعون آتا ہے، دوبارہ حملہ ہوتا ہے، عباس کا بائیں بازو قلم ہوتا ہے، عباس ابھی بھی رخ ہے خیموں کی جانب، اور ملعون آگے بڑھتا ہے، 3 شعبہ تیر جلاتا ہے، مشک قطع ہوتی ہے، مشک سے پانی بہتا ہے۔ اب عباس کہتے ہیں گھوڑا مجھے لے چل لشکیا کے لشکر میں، کیا اب عباس سکینہ کے پاس جانے کے لائق نہیں؟ عباس آ گئے لشکر اشکیا میں، اب یہ ملائی ایک ساتھ حملے کرتے، ساری عمر عباس جب بھی مولا کو بلاتے تھے کہتے تھے یا سیدی یا مولائی، اے میرے آقا، اے میرے سردار، میں آپ کا غلام۔ روایت کہتی یہ پہلا مقام ہے جب عباس نے بلایا یا اخی بھیا حسین میری مدد کو۔ ازادارو جو بھی شخص ہے جب گھوڑے سے گرتا ہے اس کے ہاتھ ہوتے ہیں، ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ اللہ جانے عباس کس طرح سے میدان کربلا میں آئے۔ بس ایک منزل اور لیجئے، حسین آئے ہیں میدان کربلا میں، عباس کی کیا حالت ہے؟ آنکھ میں تیر ہے، سر پہ خاک ہے، چہرے پہ خاک ہے، نظر کچھ نہیں آتا۔
مولا نے سر لیا اپنی آغوش میں رکھا، مولا ایک آخری خواہش، جی عباس حکم کرو مولا میری آنکھوں سے تیر نکالیے، مٹی صاف کیجئے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ غریب کیسے ہوتے ہیں۔ کہا مولا دوسری خواہش ہے میرا جنازہ خیمے میں نہ لے جائیے گا، کہ عباس سکینہ کے لیے پانی نہ لے سکا، بس آزادار حسین نے علم اٹھایا، لاش عباس خاک کربلا پہ جوڑا، چلے ہیں حسین، علم تو آ گیا علمدار نہ آیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین۔ ارے آپ آؤ